اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں کہ انا سببنا الماء سبا ثم سققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولانعامكم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ، کہتے ہیں میں اللہ ہوں جس نے آسمان کا سے پانی برسایا اور زمین کا سینہ پھاڑا، اس کے اندر سے میں نے اناج، اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں، اس میں سے زیتون، اس میں سے انگور، سب کچھ میں نے نکالا تمہارے لیے. اور کہتے ہیں صرف تمہارے لیے نہیں، تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی میں نے نکالا ہے. اگر میں یہ پانی کا سسٹم بند کر دوں تو پھر دیکھو تم کہاں جاتے ہو. اب یہ دیکھو کرونا وائرس ہے، ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک لی. ایک چھوٹا سا بیکٹیریا اللہ تعالیٰ کا، ایک چھوٹا سا جراثیم آیا اور اس نے پوری دنیا کو ہولڈ کر دیا، روک کے رکھ دیا. اگر پانی اللہ بند کر دیا پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سے کرونا نے دیکھو اٹلی میں اس دن دکھا رہے تھے کہ وہاں پر جو لوگ جو اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ سارے سڑکوں پہ سجدہ کر رہے ہیں، سب کے سب. ایک کرونا نے تمہیں وائرس میں سجدہ کروا دیا ہے اور اتنے انبیاء کی بات نہیں مانتے تم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، انبیاء کیا کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں مانتے ہم لوگ. تو دیکھیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بنائی. اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان کہتا ہے کہ جی میں بہت بزی ہوں، جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے میرے بندے، کہتے ہیں ابھی تم جو کھانا کھاؤ گے، جو ناشتہ تم نے کیا، اس کی طرف ایک دیکھ تو لو ایک دفعہ. کہتا وہ بھی میں نے تمہیں دیا ہے، میں ہی ہوں. من ای شیء خلق، من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر. کہتے کس چیز سے میں نے تمہیں بنایا ہے. کہتے اپنی اوقات تو دیکھ لو، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تم اللہ سے بات کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کا انسان ہوتا ہے نا بہت زیادہ بڑا بنتا ہے تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا کسی نے کسی کا احسان کیا ہوتا ہے تو وہ بندہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر بڑی بڑی تکبر والی باتیں کرتا ہے. بندہ کہتا ہے یار اپنی آپ نے اوقات دیکھیے، تم یاد ہے تم کون ہو، تمہیں پتا ہے تم کیا تھے، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے تو آج تم یہ بنے ہو. پھر وہ یاد دلاتا ہے. تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں من ای شیء خلق، من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر. جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے. من ای شیء خلق، کس چیز سے؟ نطفے سے بنایا، سپرم سے بنایا تمہیں، پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، تمہیں موت دے دی. یہ تمہاری ٹوٹل کہانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بندے اپنے کھانے کو دیکھ لو، یہ میں نے بنایا ہے. اس ایک کھانے کو، ایک لقمے کو جو تمہارے منہ کے اندر جاتا ہے، اس کے لیے میں نے پورا نظام بنایا. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، آسمانوں سے پانی برسایا. ثُمَّ سَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں نکال دی تمہارے لیے. پھر اس میں سے میں نے گندم کی فصلیں اگائیں. پھر گندم کی فصلوں کے بعد وہ دانے نکل کے پھر وہ فیکٹریز میں گئے، وہاں سے جا کے آٹا بنا. آٹا بننے کے بعد پھر جب وہ بازاروں میں آیا تو وہاں سے تم نے خریدا، واپس گھر میں لایا، پانی کے ساتھ لایا، روٹی بنائی، روٹی بنا کے نوالا توڑا، اس کو توڑ کے جب نوالا تمہارے منہ میں گیا تو اس کے پیچھے دیکھو تو صحیح میں نے کتنا سسٹم چلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں انسان کہتا ہے اللہ سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی، بڑا بزی ہوں جی میں. اچھا بزی ہیں آپ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو زیادتی کی چاہت میں اتنا غافل ہو گیا، قبر تک پہنچے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ بڑی ذمہ داری ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میں کام کرنا ہے، میں نے پڑھنا بھی ہے، میں نے سب کچھ کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز مجھے آتی تو ہے لیکن وہ مثبت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا تم بہت جذباتی ہو، بہت زوردار ہو، بڑی تمہاری ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کہتے ہیں اس دن اے میرے بندے تو ہی بھاگے گا اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے. اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا کہ جو تیرے سارے جذبات تو جو مجھے بتا رہے ہو وہ تمہارے سارے جذبات ختم ہو جائیں گے. ایک نیکی لے کے تیری بیوی تیرے پاس آئے گی، یا شوہر بیوی کے پاس جائے گا، یا بیٹا باپ کے پاس آئے گا، یا باپ بیٹے کے پاس جائے گا کہ بیٹا ایک نیکی تم یہ دے دو، ساری عمر تیرے تو میں نے کتنا کمایا، کتنا کام کیا، دن رات میں نے لگا دی تیری پڑھائی پر، میں نے پیسے سارے تمہارے اوپر لگا دیے، میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے. بیٹا خدا کو واسطہ ایک نیکی دے دو، تمہارا باپ وہ جنت میں چلا جائے گا.
بیٹا کہے گا ڈیڈی میں آپ کو نہیں جانتا, سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, مجھے خود نیکی چاہیے, میں کیا کروں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ, اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اس دن تو میرے بندے بھاگے گا اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بیٹے سے, اپنی بیوی سے, سب سے. وہ تجھے اپنی پڑی ہوگی, نفس نفسی ہوگی. بس یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں, جزا و سزا پیش کر رہے ہیں کہ آخرت میں where am I going, this way you are going, this way you are heading towards the آخرہ. قبر کا جو مرحلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت قبر جو ہے دوزخ کے گھڑوں میں سے گڑا ہوگا, یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا. اگر اس اندھیرے میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کس طرح بندہ گزارے گا ٹائم. ہاں اگر آپ نے نیک کام کیے ہیں, اچھی کام کیے ہیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تو پھر وہ جنت کی کھڑکی آپ کھول دیں گے تو یہ ساری چیزیں پھر آپ آرام سے آرام کریں گے. پھر قیامت آ جائے گی, سوال جواب ہوگا. پھر انشاءاللہ انسان نے اگر اچھے کام کیے تو جنت جائیں گے. تو یہ پورا پروسیس اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, صرف یہ نہیں کہہ رہے واٹ از دا پرپز آف یور لائف. اللہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو ٹیل یو everything is in the Quran. It tells you from where you were born and how you were born and what happened the day one, and till the end everything will be destroyed and you will go in Jannah, and not even in Jannah, وہ بھی بتایا پھر جنت میں کیا ہو. اینڈ آخری سوال, پہلے سے پہلا سوال,